فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اب جب اللہ کے نبی نے ان کو پیغام دیا تو قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے اور سرسری نظر والے لوگوں نے کی ہے، ہمارے پسماندہ لوگوں نے اور کم عقل لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو صرف خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اب 3 الزامات حضرت نوح علیہ السلام پہ لگائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں غور کرنے کی میرے بھائیوں، آج بھی کفر کا جو ایجنٹ آئے گا وہ یہی باتیں کرے گا، وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا، الفاظ مختلف ہوں گے لیکن مین تھیم وہ یہی ہوگا۔ تو آج ہمارا جو بے دین طبقہ وہ بھی یہی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ قوم کے سردار کیا بولے، ان کا خلاصہ کیا 3 اعتراضوں کا۔ ایک تو یہ کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، تمہاری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ تمہارے ساتھ جو لوگ تھوڑے بہت لگ گئے ہیں، جو تم پر ایمان لے آئے ہیں، وہ تو ہمارے قوم کے کمی لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ہم پر، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ 3 اعتراضات ان لوگوں نے کیے ہیں۔ پہلا اعتراض کہ تم بشر ہو، ہمارے جیسے بشر ہو، تو تمام انبیاء پہ اس قسم کے اعتراضات کیے گئے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پہ کفار نے اعتراضات کیے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا یا تم خود فرشتے ہوتے۔ اس قسم کی باتیں آپ کو جھٹلانے کے لیے کرتے تھے، آپ کو جھٹلانے کے لیے کرتے تھے تاکہ آپ کی نبوت کا انکار کر دیں۔ جب آپ کی نبوت کا انکار کر دیں گے تو پھر آپ کے علم کا جو ذریعہ ہے وہی ہوگا جو ہمارا ذریعہ ہے۔ حالانکہ نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو علم خدا کی طرف سے ملتا ہے، جو خالص علم ہوتا، سچا علم ہوتا۔ اور آج ہمارا بے دین طبقہ جو اعتراض کرتا وہ بھی اسی قسم کا ہوتا، اس میں یہ تو نہیں کہتا تم ہمارے جیسے بشر ہو، مگر وہ کہتا ہے کہ جناب حدیثوں کی باتیں کر رہے ہو تم، حدیث میں تو بہت ضعیف ہے، اور حدیثیں تو اتنے زمانے کے بعد لکھی گئی تھی۔ مختلف قسم کے غلط قسم کے اعتراضات کر کے وہ حدیث کا دروازہ بند کر دیتا۔ تو جب قرآن کی بات آتی ہے تو اس کے اندر پھر اپنی طرف سے یا تو اس کا بھی انکار کر دیتا ہے یا پھر اپنی طرف سے تعویلیں کر کے اپنی بات کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انبیاء پہ یہ اعتراض ہمیشہ سے رہا، اور آج بھی جو کفر کا نمائندہ طبقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں تمہاری کوئی خاص بات نہیں ہے، تو ہمارے پاس بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ حالانکہ بشریت نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نبوت کی تعریف یہی ہے کہ نبی ایسا بشر ہوتا ہے کہ جس پر وحی نازل کی جاتی ہے، یہ نبوت کی تعریف میں داخل ہے۔ تو یہ مین فرق ہے عام انسانوں میں اور نبی میں۔